شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک کون سا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بات غور سے سن لیجئے کہ درود پاک کو اتنی محبت سے پڑھیں، اتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں کہ گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں تو وہ درود پاک سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنے ذوق اور شوق سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تاکہ ایک درود پاک سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ تو وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ نماز والا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو معزز سامعین کرام 3 بار پڑھیے گا۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، میں ابو داؤد کہنے لگا تھا، معذرت کے ساتھ، جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں تو ہمارے کام غیب سے ہونے لگ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔
پڑھنا کیسے ہے تو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یوں محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت آپ نے صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر اللہ کریم کے وہ نام جو اسم اعظم ہے، 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑے اسم اعظم، وہ کون سے نام ہیں؟ یا سلام یا غنی، یا سلام یا غنی، 1001 بار یا سلامو یا غنیو یہ پڑھنا ہے۔ دونوں کو تسبیح کے 1 دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس میں جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ اس کو کر سکتے ہیں اور ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو ہر جگہ اور ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔